فرمایا کہ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح میخ کسی سے لگی ہوتی ہے، وہ مسجد سے لگے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا سچ ہے، چاہے میں اور آپ نہ دیکھیں۔ کہا جس وقت وہ مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو فرشتے ان کے ساتھ دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ اور کسی دن اگر غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو محلے میں تلاش کرتے ہیں، جی فلاں صاحب آئے، خان صاحب، فلاں صاحب، بٹ صاحب نہیں آئے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں تو فرشتے آنوہم، ان کی مدد کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا جو مسجد کو آباد کرتا ہے تم گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ آج تلاوت ہوئی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر مساجد کے اندر حصہ لینے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ایک مسجد کا تذکرہ ہے، وہ مساجد کے اندر چوتھے نمبر پر مسجد ہے۔ پہلے مسجد حرام بیت اللہ، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، اور چوتھے نمبر پر مسجد آتی ہے مسجد قباء۔ اس کا دوسرا نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ مدینہ پاک میں مکہ سے جب آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو یہ قباء محلہ آتا ہے، سفید رنگ کی مسجد ہے، بڑی خوبصورت منار اس کے، گنبد اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک مسجد ہے، قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ابو عامر ایک عیسائی بڑا عالم آدمی تھا، یہ حضرت حنظلہ جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا والد لگتا ہے۔ اللہ نے بیٹے کو ایمان کے ساتھ، اور پھر غسیل جن کا غسل فرشتوں نے دیا ہے، شہید ہو گئے، بے غسلے تھے، فرشتوں نے غسل دیا اور آپ نے کہا ان کا نام غسیل ملائکہ ہے۔ یہ بڑی سازشیں کرتا تھا، اس نے یہ مدینہ پاک سے چلا گیا، اس نے مدینہ پاک کے عیسائیوں یہودیوں سے کہا میں تیاری کر رہا ہوں، شام کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پاک پر حملہ کروں گا، لیکن اندر سے تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے۔ قیصر کو میں نے تیار کیا ہے، لیکن مجھے تمہاری اندر سے مدد کی ضرورت ہے، تم اندر زمین بناؤ، ضرورت پیش آنے پر تمہاری مدد کی جا سکے، تم سے مدد لی جا سکے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ایک عمارت تعمیر کرو، اس کا نام مسجد رکھو، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کی بنیاد کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر مہر لگا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہو۔ لیکن وہ اس کا نام مسجد ضرار ہے، جو اس کو قرآن نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ضرر دینے کے لیے کفر ہے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان کی پناہ گاہ بننا ہے جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تبوک جا رہے ہیں، واپسی پر یہاں رکیں گے۔ جب قریب پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی یہاں نہیں رکنا ہے، حکم آ گیا کہ نہیں رکنا ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے اس کو گرا دیا، وہ ختم ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام عاصم آتا ہے، ان کا گھر نہیں تھا، آپ نے کہا یہاں گھر بنا لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا دل نہیں کرتا، جس جگہ کو اللہ نے اچھا نہیں کہا میں اپنا گھر وہاں بناؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فلاں ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حارث، ان کو اگر آپ ان کے لیے ضرورت ہے، کہتے ہیں ان کو گھر دیا، اس میں کوئی ان کا بچہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی اگر جانور وہاں آتا تھا تو تب بھی وہ انڈے نہیں دیکھتا تھا اور اس کی نسل نہیں چلتی تھی، اس کو گرا دیا گیا۔ آج بھی مسجد قباء کے قریب ہی آگے کر کے جگہ ہے، بانجا میرا وہاں ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ ماموں یہ جگہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہاں مسجد ضرار بنانا چاہتے تھے،
آج بھی اسی طرح ویران ہے اور شاید قیامت تک رہے گی، جس کو قرآن نے کہا کہ والذین اتخذوا مسجدا آج جو پڑھا گیا ہے نا سپارہ 11واں، اس کے دوسرے رکوع میں تھا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، آگے کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے یہاں کبھی نہیں آنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے پھر مسجد کا تذکرہ کیا، لمسجد اسس علی التقوی اول یوم احق ان تقوم فیہ، ایک وہ مسجد ہے جو پہلے دن اس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ حقدار ہے کہ آپ اس میں آئیں۔ آپ آیا کرتے تھے مکہ مدینہ پاک سے ہر ہفتے کو، کبھی پیدل کبھی سواری پر، مسجد قباء کے اندر وہاں عمرے کا سوال، کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں لوگ ہیں نمازی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ وہ طہارت والے ہیں، اللہ کو بھی طہارت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا کہ ہم استنجا کرنے سے پہلے، پانی استعمال کرنے سے پہلے اس پیشاب کو خشک کر لیتے ہیں، تو آپ نے کہا ہوا ذاک، یہی ہے جس پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ اللہ اپنے گھروں کو آباد کرے، کوشش کیا کرو، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو آباد کرتے۔ یہ بھی آخری عشرہ آئے گا، دیکھنا کون کو اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اشراق کے بعد مسجد بند نہیں ہونی چاہیے، نماز فجر کے بعد یہ نظر رکھو یار کو مسجد خالی تو نہیں ہے، بیٹھ جایا کرو یار مسجد میں، اللہ کا گھر ہے، رونق ہوگی۔ جو اللہ کے گھر میں رونق پیدا کرے گا اللہ اس کے گھر کو با رونق بنائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نوکر اور خادم مسجد کا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری محفل کو قبول فرما۔ بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ جتنے ہمارے عزیز دوسرے ملکوں میں ہیں، تلاش رزق میں ہیں، اللہ ان کے لیے مشکل ہے تو آسان کر دے، بندش ہے تو دور کر دے، اللہ تنگی ہے تو فراخی پیدا کر دے، آزمائش سے اور امتحان سے اور کسی بھی اللہ پکڑ دھکڑ اور نقصان سے بچا لینا۔ دعائیں قبول فرمائی، والدین بہن بھائی اللہ مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔